سورۃ الانعام آیت نمبر 63 64 65 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. لفظی ترجمہ قل من ينجيكم یہ تنجیۃ مصدر سے پریزنٹ ٹینس ہے واحد مذکر غائب اور یہ کم ضمیر جمع مذکر غائب. من ينجيكم قل من ينجيكم کہہ دیجئے پیغمبر کون تم کو نجات دیتا ہے من ظلمات البر والبحر خشکی اور پانی کی تاریکیوں سے. ظلمات سے مراد یہاں پر شدائد اور مصائب ہیں. تدعونہ تضرعا وخفیہ تدعون یہ دعا ان مصدر سے مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ہو یہ واحد مذکر حاضر ہے غائب ہے اللہ کی طرف راجع ہے. تم اس کو پکارتے ہو. تضرعا تضرع یتضرع کا یہ مصدر ہے تضرعا باب تفعل عاجزی اور زاری سے. وخفیتاً خفیہ یخفا کا مصدر ہے خفیہ پوشیدہ مخفی طور پر یا آہستہ آواز میں. لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین. لئن یقیناً یہ لام قسم کا ہے. ان شرطیہ ہے کہ اگر انجانا من هذه ان جا ان مصدر سے ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب اور نا ضمیر جمع مذکر جمع متکلم کہ ہم کو نجات دے دے کس چیز سے یعنی من هذه الشدائد ان تکالیف سے مصیبتوں سے. لنکونن میں یہ لام تاکید کا ہے. کون مصدر ہے اس سے یہ نکلا ہے اور آخر میں نون مشدد جو ہے اس کو نون ثقیلہ تاکید کہتے ہیں. ہم ضرور ہو جائیں گے من الشاکرین شکر گزاروں میں سے. تو دعا تضرع قلبی اخلاص اور شکر کا التزام مصیبت زدہ کے لیے ان چار صفات کا ہونا ضروری ہے. قل اللہ ینجیکم منہا کہہ دیجئے پیغمبر اللہ ہی اس تکلیف سے اس غم سے تمہیں بچاتا. ومن کل کرب کرب جو ہے سخت غم کو کہتے ہیں کرب اور دم گھٹ جائے اسے وہ غم. یہ کرب الارض سے لیا گیا ہے زمین کھودنے اور اس میں ہل چلانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور غم بھی دل میں بے چینی اور ہیجان پیدا کرتا ہے. اس سے کرب الارض سے تشبیہ دی گئی ہے. قل هو القادر کہہ دیجئے پیغمبر کہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے. علی ان یبعث علیکم عذابا ان یہاں مصدریہ ہے. یبعث فعل مضارع کو بھی ان داخل ہوا ہے تو اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. بعثن مصدر ہے اس کا اور بھیجے تم پر عذاب من فوقکم. فوق ظرف مکان ہے اور مضاف ہوا ہے قوم کی طرف. وہ مضاف الیہ ہے تمہارے اوپر یعنی اوپر سے آسمان سے پتھر اندھی وغیرہ طوفان نازل کرے. او من تحت ارجلکم ارجل یہ رجلن کی جمع ہے. تمہارے پیروں کے نیچے سے
زلزلے کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، اور زمین پھٹنے کی صورت میں، اور لاوا کی شکل میں، وغیرہ وغیرہ. او یلبسکم شیعا، یلبسا یہ لبس مصدر سے مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، اور کم ضمیر جمع مذکر حاضر، تم کو ملا دے، خلط ملط کر دے. شیعان یہ جمع ہے شیعۃ، فرقے اور گروہ، مختلف گروہ گروہ کر کے ٹکرا دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، بأس جو ہے جنگ کی شدت، یذیق اذاق یذیق اذاقتاً ذائقہ، چکھنا اور چکھانا، ایک دوسرے کو جنگ کی شدت کا مزہ چکھا دے. انظر یہ نظر سے فعل امر مذکر، اور کیف نصرف الآیات، انظر دعوت فکر ہے. کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم پھیر پھیر کر، عدل بدل کر، مختلف انداز میں لاتے ہیں اپنی نشانیاں. لعلہم یفقہون، یہ فقہ یفقہون فقہن سے ہے تاکہ وہ سمجھ جائے، فقہ سمجھ کو کہتے ہیں. یہاں پر بھی اس آیت کے اندر عذابا من فوقکم، پتھر برسانا، آندھی وغیرہ، اور دوسری من تحت ارجلکم، پیروں کے نیچے سے، اور تیسری یلبسکم شیعا، تمہیں ٹکڑوں میں تقسیم کرے، یعنی پارٹی بازی، فرقواریت وغیرہ، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. سورہ انعام آیت نمبر 63 کا 65 کی مختصر تفسیر. ان آیات میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرایا گیا ہے اور شکر گزاری کا حکم دیا گیا ہے، اور ڈرانے کے حوالے سے، خوف دلانے کے حوالے سے تخویف اخروی کہلاتا ہے. اگر آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہو اور دنیا میں عذاب کی دھمکی دی گئی ہو تو اس کو تخویف دنیاوی کہلاتا ہے. یہاں پر تخویف دنیاوی کے حوالے سے بات کی گئی ہے. قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اے پیغمبر کہہ دیجئے. تو یہ قل جو ہے یہ دعوت کا ایک انداز ہے، صرف اردو والا کہنا یا کہہ دیجئے یا کہو یہ والا نہیں ہے، بلکہ بار بار کہنا مراد ہے، اور موقع محل کی مناسبت سے کہنا مراد ہے، سمجھانا مراد ہے، اور اعلان کرنا مراد ہے، اور مختلف طریقوں سے اب سوالیہ انداز ہے، ان کے دل و دماغ پر دستک دے رہا ہے کہ تھوڑا دل کی کھڑکیاں کھول کر غور و فکر کرو. تمہارے سامنے ارد گرد، دائیں بائیں اور آگے پیچھے، اوپر نیچے اللہ کی قدرت کی دلائل پھیلی ہوئی ہیں، ان میں غور و فکر کرو. اور پھر ان کو یہ دعوت فکر دی گئی ہے کہ ان حالات میں بچانے والا، ان حالات کو تبدیل کرنے والا اور خوشحالی لانے والا کون ہے؟ وہ خالق کائنات ہے یا تمہارے مین میڈ بت ہیں یا درگاہیں ہیں یا جن کو تم اللہ کے ساتھ کسی حال میں شریک چڑھاتے ہو؟ تو جب انسان تفکر کرے گا، غور و فکر کرے گا، تو پھر کسی نتیجے تک پہنچ سکتا ہے. اگر انسنی کر دی تو اس کے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اے پیغمبر کہہ دیجئے کون تمہیں بچاتا ہے، نجات دیتا ہے. من ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے. اب تاریکیوں میں ظاہر بات ہے مسائل و شدائد مراد ہے، اور سمندر کی گہرائیاں ہیں اور سمندر کی وسعت ہے، وہ خشکی سے یا جنگل سے کہیں بڑھ کر ہے، اور اس کی گہرائی بھی اسی طرح ہے. اور وہاں پر کوئی تکلیف پہنچے
تو یہ مشرکین جو اللہ کے ساتھ کئی خداؤں کو شریک ٹھہراتے تھے، وہ ان کے بنائے ہوئے معبود بت وہ ان کے ذہنوں سے اوجل ہو جاتے تھے، اور ایک مالک حقیقی ان کو یاد آتا تھا، لیکن وہ تھا اضطراری یاد آنا، اضطراری پکارنا۔ اللہ فرماتا ہے اضطراری پکارنا کارآمد نہیں ہے، بلکہ سوچ سمجھ کر خوشحالی میں عقل استعمال کر کے اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی تمام صفات کو، کہ شرائط میں، تکالیف میں، بیماریوں میں نجات دلانے والا، نجات دینے والا وہی اللہ ہے، اس کی سوا کوئی نہیں۔ اب یہی بندے تکالیف میں پکارے، سمندر کی گہرائیوں میں پکارے یا فضا میں اللہ کو پکارے، تو وہی اللہ کام آتا ہے، تکالیف سے ان کو نجات دیتا ہے۔ یہاں پر سوالیہ انداز میں بات کی گئی ہے، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے تاریکیوں سے، جنگل کی یا خشکی کی، والبحر اور سمندر کی، تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم اس کو پکارتے ہو تضرعا عاجزی سے، وخفیہ اور پست آواز میں، نرم لہجے میں۔ لئن انجانا من هذه شرطیہ جملہ ہے، اگر انجانا اس اللہ نے ہمیں بچایا، من هذه اس تکلیف سے، لنکونن من الشاکرین تو ہم ہو جائیں گے اللہ کے احسان ماننے والے بندوں میں، شاکرین شکر کرنے والے۔ نعمت سے منعم کو پہچاننا، نعمت ہے نجات، اور تکلیف میں نجات ملنا نعمت ہے۔ اب نجات دینے والا کون ہے؟ اب اس کے پیچھے اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کو پہچانا جائے، اس چیز کا نام ہے شکر۔ بدحالی تھی اور خوشحالی آ گئی تو خوشحالی نعمت ہے، اس نعمت کے پیچھے کس کی قدرت کار فرما ہے، غور و فکر کرنے کے بعد وہ اللہ پہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اللہ کی رضا کے مطابق پھر ان نعمتوں کو استعمال کرنا۔ نجات اللہ نے دی، اس کے بعد اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کیا، معاہدہ کیا کہ کبھی تیرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ اب یہ شکر گزاری۔ بدحالی تھی، خوشحالی آئی، اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا، اللہ بدحالی کے دن بھی ہم نے دیکھے اور خوشحالی بھی آ گئی، اب تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تیری نافرمانی میں ان نعمتوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ بیمار تھا بندہ اور تندرست ہو گیا، اب صحت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرے گا، تندرستی میں اللہ کو یاد رکھے گا۔ اور بے مال تھا، نادار تھا، مالدار ہو گیا، تو مال کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرے گا۔ قل اللہ ینجیکم، تو قل من ینجیکم سے سوالیہ جملہ تھا۔ اب وہ مشرکین یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سمندر کی تاریکیوں میں یا جنگل کی اندھیروں میں کوئی بابا، کوئی درگاہ، کوئی جن، کوئی پری وغیرہ، کوئی دیو بچاتا ہے، وہ جواب نہیں دیتے تھے، اور جواب بھی مرحمت کی گئی، قل کہہ دیجیے پیغمبر اللہ ینجیکم، اللہ ہی تمہیں بچاتا ہے، منہا اس تکلیف، ومن کل کرب، مقصد صرف اسی تکلیف سے ہی نہیں بلکہ ہر تکلیف سے، چھوٹی بڑی تکلیف۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگو، یعنی وہ بھی ایک تکلیف ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرو۔ سر میں درد ہو جائے تو درد دور کرنے کے لیے اللہ ہی کو پکارو، اور رزق میں کمی آ جائے، بھوک لگ جائے، بے روزگار ہو جاؤ تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرو، اور اولاد مانگنے کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرو۔ ثم انتم تشرکون، پھر کچھ وقت کے بعد وہ بدحالی دور ہو گئی، تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم، اے پیغمبر کہہ دیجئے
اعلان کیجئے وہ اللہ قادر ہے، اگر تم نافرمانی کرو، اگر تم سرکشی کرو، اگر تم بے وفائی کرو، اس بات پر قادر ہے، قدرت والا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ الا ان یبعث علیکم، کہ وہ بھیج دے تمہارے اوپر عذاب من فوقکم، عذاب سزا اوپر کی جانب سے، اب اوپر کی جانب سے عذاب، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، او یلبسکم، یا تمہیں خلط ملط کر دے، گڑمڑ کر دے، شیعاً، گروہ گروہ بنا کر، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھا دے، یذیقہ، اور چکھا دے تمہارے بعض کو سختی بعض کی۔ تو یہاں پر عذاب کی تین صورتیں ہیں، یعنی عذاب تین طرح آتا ہے، اور جھٹلانے والوں پر تیسری طرح عذاب آئے گا۔ عذاب کی تین صورتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ ایک عذاب اوپر سے آیا، فوق من فوقکم، جیسے اوپر سے عذاب آیا طوفان نوح، اوپر سے بارش ہوئی، بارش برسا، پانی برسا اور سیلاب کی شکل اختیار کر گیا، سب کو لے ڈوبا، نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی۔ یا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر پتھر برسا، اوپر سے عذاب آیا، پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ یا جیسے ابرہہ کے لشکر پر اوپر سے عذاب آیا، ابابیل نے کنکریاں برسائی، جس سے سب ہلاک اور برباد ہو کر رہ گئے۔ یہ تاریخ سے ایک حوالہ ہے، قرآن کریم پیش کرتا ہے۔ اور عذاب کی دوسری صورت جو ہے نیچے سے عذاب، جیسے فرعونیوں کو دریا میں غرق کر دیا، جیسے زمین میں قارون کو ڈبو دیا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے۔ تو اللہ قادر ہے، اللہ کی قدرت میں ہے۔ اور تیسری جو ہے او یلبسکم شیعا، یعنی پارٹی بندی، پارٹی بازی، اور پارٹی بازی، سیاسی پارٹی بازی اور مذہبی فرقہ واریت، یہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ اور مذہبی پارٹی، سیاسی پارٹی بازی، اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک، اگر قوم جو ہے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی آپس میں انتظامی حوالے سے، تو بھائی اس کوالیفیکیشن کے لوگ، اس صلاحیت کے لوگ جتنے بھی ہیں ملک میں وہ یہ کام کریں گے، اور دوسری قسم کی صلاحیت کے لوگ وہ دوسرا کام کریں گے۔ یہ بھی ایک قسم کی گروہ بندی ہے، لیکن اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، تاکہ ہر بندہ اپنے دائرے میں اپنا کام کرے، اس سے دین کو اور قوم کو، ملک کو فائدہ پہنچے۔ اور ایک ہے پارٹی بازی، ایک دوسرے کے مقابلے میں پارٹیاں بنانا، جماعتیں بنانا، اور پھر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا، جس طرح ہمارے ملک پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ابھی تک 266 سے زائد سیاسی پارٹیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں۔ اب یہ سب ہیں مسلمان، اور یہ سب ہیں ایک اللہ کو ماننے والے، یہ سب نظریہ پاکستان کو مانتے ہیں، یہ سب پاکستان کے آئین کے نیچے حلف لیتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، اور یہ سب پاکستانی قوم کی خدمت کا دم بھرتے ہیں۔ لیکن جب میدان میں آتے ہیں تو ان میں سے ایک کام بھی ان سے نہیں ہوتا۔ ان کا کام ہی یہود و نصارہ کو خوش کرنا ہوتا ہے، اور ملک کی بنیادیں رشوت لے کر، کرپشن کر کے ہلانا ہوتا ہے۔ مسلمان قوم کو تکلیف میں ڈالنا ان کا مقصد ہے، لہذا یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے جس سے روکا گیا۔ اب اس حوالے سے جب ہم دیکھیں جو غیر مسلم ممالک ہیں، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے، ان میں دو ہی جماعتیں ہوتی ہیں، ایک صاحب اقتدار، ایک ہے صاحب حزب اختلاف۔
اب حزب اختلاف میں جو ہوتا ہے وہ حزب اقتدار کی کمیوں کو پورا کرتا ہے، ان کی نشاندہی کرتا ہے کہ بھئی یہ قوم کے خلاف ہے اور یہ قوم کے فیور میں یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد اقتدار میں ہے یا اختلاف میں ہے، دونوں صورتوں میں وہ قوم کی بھلائی کا، قوم کے فلاح و بہبود کا سوچتا ہے۔ اور یہاں پر جو آتے ہیں یہ کسی نہ کسی شکل میں کرپشن کو پروموٹ کرنا، مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنا، قتل و قتال کا بازار گرم کرنا اور اپنے نوکروں کے آگے جھکنا، ان کو پروٹوکول دینا اور پھر یہود و نصارہ کو خوش کرنا اور اپنے دین کو شکست دینے کے لیے قدم اٹھانا، دینی اقدار کو پس پش ڈالنے کے لیے تحریکیں چلانا اور اس کے لیے بل پاس کرنا اور یہود و نصارہ سے ڈالر لے کر، مال لے کر لوگوں کو خوش کر کے دین، قرآن و سنت کے خلاف، جو کہ پاکستانی آئین کی بنیاد ہے، اس کے خلاف قانون پاس کرنا، آئین میں قرارداد پاس کرنا اور پھر اس بنیاد پر ملک میں بدامنی اور انتشار کو فروغ دینا۔ اب یہ سب ہم نے اس پر سوچنا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ صورت بتائے کہ تیسری صورت جو ہے یلبسکم شیعا، تمہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ اب جب یہود و نصارہ چاہتے ہیں، امریکہ چاہتا ہے، برطانیہ چاہتا ہے یا کوئی اور کافر ملک چاہتا ہے کہ اس ملک کو، مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا جائے، وہ کچھ ڈالر دے کر ایک دو پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، بھئی آپ ہمارے ہیں اور جتنے ڈالروں کی ضرورت ہے یہ لو اور یہ کام کرو، اسلام کا یہ حکم، اس کو پامال کرو، اور پیغمبر کا یہ طریقہ، اس کو مسلم معاشرے سے ختم کرو، اسلامی اقدار کی توہین کرو۔ ادھر سے ڈالر آتا ہے اور ادھر سے پارٹی کے جو سربراہان ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، ڈالر کی خاطر یہ سارا قدم اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ انتظامی لحاظ سے کوئی کام کرنا، اس میں جماعتوں میں تقسیم ہونا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ ہر جماعت نے اپنے پانی پینے کی گھاٹ معلوم کر لی، تو جماعتوں میں تقسیم کیا گیا تھا، لیکن وہ انتظامی معاملہ تھا۔ لیکن جب یہی لوگ اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھے، پیغمبر کے مقابلے میں آئے، تو ممزقناہم کل ممزقین، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کوئی شمال کی طرف چلا گیا، کوئی جنوب کی طرف چلا گیا، کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، اور زندگی میں ملنا ان کو نصیب نہ ہو۔ اور دوسری طرف جب مذہبی فرقواریت ہے، اس کا بھی یہی حال ہے کہ ہر ایک جماعت جو ہے وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد پر آتی ہے اور اس میں پھر تقریریں شروع ہوتی ہیں، اور انہی لوگوں سے حکومت وقت جو ہے، چونکہ سیکولر لوگوں کے ہاتھوں میں اس کے اختیارات ہوتے ہیں، وہ انہی لوگوں سے پھر فائدہ لیتے ہیں، عوام کو آپس میں لڑاتے ہیں، اور عوام کو اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے کہ بھئی اس حق بات کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے، اور جو بات ممبر سے کہی جا رہی ہے، جس بات کو اچھال کر سامنے لایا جا رہا ہے، آرٹیکل لکھا جا رہا ہے، لکھوائے جا رہے ہیں، اور سیمینارز منعقد کروائے جا رہے ہیں، جلسے کروائے جا رہے ہیں، اس بات کی حیثیت، اس کا ویٹیج، اس کا وزن کیا ہے؟ یہ فرائض میں سے ہے، یہ واجبات میں سے ہے، یا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے؟ اب اس بات کا عوام کو معلوم نہیں۔ وہ اس بندے کو دیکھتے ہیں جو آگے ہے، داڑھی والا ہے، عالم کہلاتا ہے، لیکن جو مسئلہ وہ پیش کر رہا ہے، اس مسئلے کا عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب اسی سے پھر قواریت کو ہوا ملتی ہے، اور پھر ایک ہی قرآن، ایک ہی کعبہ، ایک ہی رسول، ایک ہی اللہ، لیکن مسلمانوں کی پھر 120 سے زیادہ فرقے ہیں۔
اب حکم اللہ کا کیا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو، ولا تفرقوا، ٹکڑوں میں تقسیم مت ہو جاؤ۔ اگر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاؤ گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، بے غیرت ہو جاؤ گے اور ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، جس طرح آج مسلمان ہو رہا ہے۔ تو دعوت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف آیا جائے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو پس پش ڈالا جائے، عقائد کی مضبوط باتوں کو پکڑا جائے اور قرآن و سنت کو اپنا مرکز قرار دیا جائے۔ یہی اتحاد کی بنیاد ہے اور قرآن و سنت ہی توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور توحید مرکز ہے اتحاد کا۔ تو یہاں پر یہ تیسری صورت جو ہے یلبسکم شیعا، یہ داخلی عذاب ہے۔ مسلمانوں کے اندر لوگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے، داخلی عذاب کی شکل ہے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھا دے تمہارے بعض کو سختی بعضوں کی۔ اب آج کل جو دیکھا جا رہا ہے، مذہبی حوالے سے قواریت کو دیکھا جائے تب بھی اس آیت کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، سیاسی حوالے سے ان سیاسی جماعتوں کو دیکھا جائے تب بھی حقیقت اس آیت کی سمجھنا نہایت آسان ہے۔ ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جیل میں ڈال رہے ہیں، اور ملک اور ملت کے لوگ جو ہیں وہ دو وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، بچوں کو بیچ رہے ہیں، اور عورتیں عصمت فروشی پہ مجبور ہیں، لیکن قوم کے جو بڑے ہیں، چیف ہیں، لیڈر ہیں، وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہیں۔ یذیق بعضکم بأس بعض۔ اب یہاں پر کرنا کیا چاہیے؟ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کذالک کنتم یؤمر علیکم کما تکونون یؤمر علیکم، جیسے تم ہو ویسے تمہارے اوپر حکمان مقرر کیے جائیں گے۔ اب عوام کو دعوت فکر ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ سے ہدایت مانگو اور دعا کرو کہ یا اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، یا اللہ ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ کر جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو پھر ان بڑوں کے دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لوگوں کے قلوب اللہ کی دو انگلیوں میں ہے، یقلبها کیف یشاء، اللہ ان کو بدل دیتا ہے، الٹ دیتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ ظلم سے وہ رحم کی طرف اللہ ان کو الٹ دے گا، اور کرپشن کرتے اسے توبہ طائب ہو جائیں گے اور آئیں گے ہمدردی کی طرف، مسلمانوں کے حال پر رحم کریں گے۔ تو علاج اس کا یہی ہے کہ خالق کائنات کی طرف، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے حالات کو تبدیل کرنے پر، اس کی طرف متوجہ ہوا جائے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو کوسے، ایک دوسرے کو گالیاں بکے اور اپنا نامہ اعمال سیاہ کرے۔ تو اب یہ پارٹی بازی کی شکل میں کیا ہوتا ہے؟ جنگ و جدل، خون ریزی، اور ایک فریق غالب ہے تو دوسرا مغلوب ہے، وہ پھر انتقامی کارروائیوں پر اترتے ہیں۔ تو حدیث میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کہیں ان کو قدرت ہے اس بات پر، یعنی قل هو القادر علی ان یبعث، ان کو قدرت ہے اس پر کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے چہرے کے طفیل پناہ چاہتا ہوں، یعنی یہ عذاب نہ آئے۔ اللہ کے رسول نے دعا مانگی، تو آگے اللہ نے فرمایا یا تمہارے نیچے سے او من تحت ارجلکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے چہرے کے طفیل پناہ چاہتا ہوں، یعنی یہ عذاب بھی نہ آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او یلبسکم شیعا ویذیق بأسکم بأس بعض،
یا تمہیں مختلف فرقے بنا کر ایک دوسرے سے لڑا دے اور بعض کو بعض کی سختی چکھائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اہون ہے، ھذا اہون او ایسر، یا یہ آسان ہے۔ آسان اور اہون اس لیے کہ پہلی جو عذاب ہے اس میں جب قرآن کریم کے آئینے میں دیکھا جاتا ہے وہ قوم بالکل ملیا میٹ ہو گئی، تو آخری جو دعا تھی، آخری فیصلے کا ذکر تھا اللہ کے، اس میں کم از کم قوم جو ہے مکمل طور پر ملیا میٹ نہیں ہوتی ہے، اس میں اصلاح کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ تو یہ عام تفسیر اس آیت کی، عام فہم اور الفاظ سے ریلیونٹ۔ اور دوسری تفسیر جو ہے یہ ہے، فوق سے مراد عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ظالم حکمران، اوپر سے عذاب، یعنی حاکمان وقت جو ہے، وقت کا حکمران، یہ چونکہ سب کے اوپر ہولڈ رکھتا ہے، غالب ہوتا ہے، لہذا ظالم حکمران مراد ہے اسے۔ او من تحت ارجلکم سے مراد پیروں کے نیچے سے، یعنی ماتحت اعوان الظلمہ، جو سبارڈینیٹ ہیں یہ کرپٹ ہوں گے، حکمران ظالم ہوں گے، اور ان کے وزراء اور ان کے سیکٹری زمانے کے کرپٹ ترین لوگ ہوں گے، رحم نام کا ان کے دل میں نہیں ہوگا مسلمانوں کے لیے، عوام کے لیے۔ یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی کی گئی ہے، فوق سے مراد اوپر سے بارشیں بند ہوں گی، اور نیچے سے عذاب یہ ہے کہ سبزہ نہیں اگے گا، فصلیں نہیں ہوں گی۔ تو اوپر سے بارشیں نہیں ہوں گی تو بارشوں کا تعلق، فصلوں کا تعلق بارشوں کے ساتھ ہے، اور معیشت کی مضبوطی اور استحکام کا تعلق فصلوں کے ساتھ، فصلیں ہوں گی، باغات ہوں گے، تو پھر معیشت مضبوط ہوگی۔ تو ظاہر بات ہے اس مضبوطی کا تعلق بارشوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے میری نافرمانی کرو گے تو بارشیں روک دوں گا، اور روکنے سے مراد پھر مفسرین فرماتے ہیں بارشیں ہوں گی لیکن بے موقع ہوں گی، بے محل بارشیں ہوں گی، جب ضرورت نہیں ہوتی ہے اس وقت بارشیں ہوں گی، اور بارشیں ہوں گی تو نیچے نقصان ہوگا، وہ فصلوں کو بہا کر لے جائے گا، آبادی کو بہا کر لے جائے گا، فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اب یہ نشانیاں ہیں، چونکہ عذاب کی دو صورتیں بتائی گئی ہیں، ایک تنبیہی عذاب، تنبیہی عذاب مانا کسی کو جھنجھوڑنا، خبردار کرنا، اویئرنیس کے لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ لوگ لعلہم یرجعون، قرآن کہتا ہے لوٹے اللہ کی طرف، جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں، اور اس حالات کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں، وہ ہمارے اعمال ہیں۔ شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، میرے اعمال کے برے نتائج مختلف شکلوں میں میرے سامنے آ گئے، مجھے پکڑ لیا، کبھی ظالم حکمرانوں کی شکل میں، اور کبھی اپنے قوم کے نوکروں کی شکل میں، کبھی ظالم اشرافیہ کی شکل میں، اور کبھی بے رحم بزنس مینوں کی شکل میں۔ تو اب ان حالات کو چینج کرنے والا اللہ ہے، ان کے دلوں میں رحم ہمدردی ڈالنے والا اللہ ہے۔ لیکن اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ بندے میری طرف تو کم از کم متوجہ ہو جائے، میری خدائی کو، میری بڑائی کو، میری قدرت کو مان لے، اور میری عبادت کی طرف آ جائے۔ کچھ سختی اگر میری طرف سے آتی ہے تو اس پر صبر کرے، اور میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرے، تو مزید حالات کو بہتر میں بناؤں گا۔ تو یہ تین قسم کے عذابوں کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، انظر اب وہ دعوت فکر ہے، انظر دیکھ لیجئے، تو یہ دیکھنا عبرت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، دیکھ کر اس سے سبق حاصل کرنا ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے۔ کیف نصرف الآیات، کس طرح پھیر پھیر کر، عدل بدل کر، کبھی ایک طرح سے، کبھی دوسری طرح سے، کبھی عقلی انداز میں، کبھی تاریخ سے، کبھی سائنٹیفکلی
دلائل ہم نے بیان کر دیے، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ سمجھ حاصل کریں، حالات کو سمجھے اور حق کو سمجھے، باطل کو سمجھے تاکہ باطل سے بچے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔